السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہیں درخواستیں حکومتی اتحاد کی اور وکلاء تنظیموں کی۔ فل کورٹ بنانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب معاملہ پھر کل پر چلا گیا ہے۔ کل سماعت ہوگی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس کے خلاف پٹیشنز کی۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی آج راولپنڈی میں، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر سنگین قسم کا الزام آیا ہے، امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام، اور الزام لگانے والے نے ثبوت پاس ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور چیلنج کیا ہے عمران خان کو کہ وہ بات کریں، سامنے آئیں۔ اگر یہ جو الزام ہے اگر غلط ہے تو پھر ان کو ثابت کریں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ورنہ الزام لگانے والے کا دعویٰ ہے کہ وہ ثابت کریں گے کہ عمران خان صاحب امریکی ایجنٹ ہیں، امریکہ سے پیسے پکڑتے رہے، کس مد میں پکڑتے رہے۔ بڑے دلچسپ انہوں نے الزام لگایا ہے۔ تو پہلے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، آج سارا دن ہیجان کی سی کیفیت تھی کمرہ عدالت میں، سپریم کورٹ سے باہر، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ نے 1 بجے سماعت کرنی تھی۔ جو پٹیشنز جو 22 جولائی کی جو الیکشن تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حمزہ شہباز کو ڈپٹی اسپیکر نے پرویز الہی کو ملنے والے مسلم لیگ قائد اعظم کے 10 ووٹ مسترد کر کے حمزہ شہباز کو اپنا جتوا لیا تھا۔ اعلان کر دیا تھا کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ ان کو ووٹ زیادہ ملے ہیں، 10 ووٹ وہاں مائنس ہو گئے، ان کے 176 ہو گئے، اور حمزہ شہباز کے پاس 179 ووٹ تھے، تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہے برقرار۔ تو اس پر رات کو عدالت لگی، رات کو عدالت تو نہیں لگی لیکن عدالت ہی لگنا ہوتی ہے۔ رات کو دروازے کھل گئے تھے اور رجسٹرار نے درخواست لے لی تھی، لاہور رجسٹری میں پی ٹی آئی کی پٹیشن لے لی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ہفتے کو سماعت ہوئی، اور ہفتے کو حمزہ شہباز صاحب کی جو حیثیت ہے وہ کر دی گئی تھی ٹرسٹی۔ اب وہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ آج پرنسپل بینچ پر اسلام آباد میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں اعجاز الحسن اور پھر منیب اختر صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، انہوں نے سماعت کی۔ لیکن سماعت سے پہلے حکمران اتحاد کا ایک اجلاس ہوا تھا۔ حکمران اتحاد یہ فیصلہ کر چکا ہوا تھا کہ دباؤ ڈالنا ہے، پریشر ڈالنا ہے، اور جس طرح عمران خان صاحب دباؤ ڈالتے ہیں، دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتے ہیں، اگر اسی طرح جارحانہ حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی تو پھر بحران جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، بحران مزید سنگین کیا جائے گا۔ اور جو چاہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور اس میں اب الزام لگایا جا رہا ہے اداروں کے اوپر کہ ادارے بھی سہولت کاری کر رہے ہیں، کسی اور نے الزام نہیں لگایا، بلاول بھٹو نے لگایا تھا کہ جی عمران خان کو انتخابات دلوانے میں ان کی مدد کی جا رہی ہے، ان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایگریسو ہو جاؤ، ایگریشن میں آ جاؤ۔ تو پریس کانفرنس ہوئی تھی آج صبح، دن بھر آپ نے دیکھا، صبح جب اپنا اپوزیشن اتحاد نے وزیر اعظم ہاؤس میں پریس کانفرنس کی، مریم نواز، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر تمام اتحادی تھے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سب نے ایگریسو اسٹائل میں جارحانہ انداز میں باتیں کی تھیں، عدالت کے اوپر سوال اٹھائے تھے، اور یہ تک کہہ دیا تھا کہ جی ایسا کیا معاملہ ہے کہ ہر اس طرح کا اہم معاملہ، آئینی معاملہ جو ہوتا ہے اس کو 3 یہ والے جج صاحبان سنتے ہیں۔ بلکہ اس کو تو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا یہ میچ فکسنگ کی طرح بینچ فکسنگ ہے، تو اگر میچ فکسنگ جرم ہے تو بینچ فکسنگ کیسے جرم نہیں ہو سکتا؟ تو اس طرح الزامات لگائے گئے۔ بہرحال تو ایک معاملہ عدالت کے باہر تھا اور دوسرا عدالت کے اندر تھا۔ عدالت میں جو وکلاء تھے، چاہے ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر تھے، حمزہ شہباز کے وکیل تھے منصور اوان صاحب، اور اس کے علاوہ وکیل تھے صلاح الدین جو ان کے چودھری شجاعت حسین صاحب کے، کیونکہ چودھری شجاعت حسین بھی فریق بنے۔ انہوں نے کہا کہ جی میری پارٹی کے ووٹ تھے، میں نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا اور ڈپٹی اسپیکر نے مسترد کر دیا، تو اس میں معاملہ کیا ہے؟ تو اب جو کچھ چیزیں آج جو عدالت کے اندر ہوئی اس میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو عدالت نے کہا کہ جی ہم ستمبر سے پہلے نہیں بنا سکتے، چیف جسٹس صاحب نے کہا ستمبر سے پہلے جج اویلیبل نہیں ہے، ہم فل کورٹ نہیں بنا سکتے۔ اب ججز کی اویلیبلٹی کا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک تو چھٹیاں چل رہی ہیں، ستمبر کے پہلے ہفتے تک چھٹیاں ہوں گی، یا میکسیمم 10 ستمبر تک اپنا اعلیٰ عدلیہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو چھٹیوں پر ہیں جج صاحبان۔ دوسرا، جج نہیں ہیں، اسامیاں خالی ہیں 4، 17 کی جگہ 13 جج صاحبان کام کر رہے ہیں، تو ایک یہ بھی وجہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ستمبر تک نہیں اپنا بن سکتا، بینچ نہیں بن سکتا فل بینچ، اور دوسرا یہ کہ جی ہم فیصلہ کریں گے اور آپ اپنا جس کو میرٹ جو ہے درخواست کی، پٹیشنز کی، جو پٹیشنر ہیں یا جو فریق ہیں، حمزہ شہباز والی سائڈ پہ، حکومت والی سائڈ پہ، چودھری شجاعت حسین والی سائڈ پہ، وہ اب اس پر دلائل نہ دیں کہ فل کورٹ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، وہ میرٹ پر دلائل دیں کہ جی کیوں ووٹ مسترد
اپنا کرنے کا فیصلہ کل عدم نہ کیا جائے. یہ بنیادی سوال تھا نا. تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنا جو 17 مئی کا فیصلہ تھا صدارتی ریفرنس پر جو رائے تھی سپریم کورٹ کی وہ ان کو یاد دلائی گئی. تو اس پر بہرحال اب دوبارہ کل صبح اس پر ہوگی سماعت. 11 بجے تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل 11 بجے کیا ہوتا ہے. اب امکان کم ہے حمزہ شہباز کے بچنے کا، لیکن اس میں پھر کئی سوال بنتے ہیں. سوالات اب کیونکہ نئی تشریحات بھی آ رہی ہیں، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ سیاسی جماعت کا لیڈر کس طرح کا ہونا چاہیے. ابھی ایک نئی تشریح کہ پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر منتخب ہونا چاہیے، غیر منتخب نہیں ہونا چاہیے. آرڈر اس کا چلے گا جو منتخب ہوگا. اس طرح مطلب پہلے جیسے تشریح کر لی تھی جس کو ہر قانون کو سمجھنے والا، سیاست کو سمجھنے والا، آئین کو سمجھنے والا یا نہ سمجھنے والا بھی ذی شعور شخص جو ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑی سی بھی سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 17 مئی کو تشریح دی ہے صدارتی ریفرنس پر کہ جو منحرف رکن ہے اس کا ووٹ نہیں گنا جائے گا، بنیادی طور پر انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی روح کو ختم کر دیا. تحریک عدم اعتماد کا قانون انہوں نے اڑا دیا. ایک طرح سے انہوں نے آئین میں ترمیم کر دی، قانون میں ترمیم کر دی، اور اس کو سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیا آئین لکھا گیا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ 3 لوگ جو ہیں ملک کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ آئین نہیں لکھ سکتے. آئین سیاسی لوگوں کا کام ہے، عوامی نمائندوں کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے. تو وہ بات تو پیچھے چلی گئی. اب نئی چیز آ گئی ہے جو آج کی سماعت میں سامنے آئی، وہ یہ کہ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کیسے ہوں گے، کون ہوں گے، یہ تک بحث ہوئی. اچھا، اس کے علاوہ جو چیز سب سے اہم تھی جس پر میں اس پر آتا ہوں، یہ جو جج صاحبان کا معاملہ ہے کہ جج صاحبان اویلیبل کیوں نہیں ہیں، کیوں دستیاب نہیں ہیں، اور دوسرا بحران، معاشی بحران اور اپریل سے چلنے والا سیاسی بحران. اس بحران کی بھی بات ہوئی عدالت میں. عدالت نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اپریل سے بحران ہے، تھمنے کا ہی نام نہیں لے رہا، اور ہر شہری کی طرح، ہر عام شہری کی طرح ہمیں بھی فکر ہے ملک کی معیشت کی، ملک کی تباہ حال معیشت پر ہم بھی پریشان ہیں. یہ بھی کہا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو ووٹ ملا ہے جس کو میجورٹی ووٹ، تو اس کا ووٹ جو ہے وہ تسلیم، اس کا نتیجہ تسلیم کر لینا چاہیے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں. تو میجورٹی ووٹ ٹیکنیکلی دیکھا جائے وہ تو حمزہ شہباز کے پاس تھا. 197 حمزہ شہباز نے 197 ووٹ لیے تھے 16 اپریل کو. 16 اپریل تک جو بحران تھا وہ کہاں سے پیدا ہو رہا تھا؟ ابھی تک یہ جو بحران ہے اس پر بحرانوں پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے جج صاحبان کی جو دستیابی ہے، اویلیبلٹی جس کا سوال اٹھا، اس میں سپریم کورٹ میں 4 اسامیاں ہیں خالی. تو اب 4 اسامیاں خالی ہیں، یہ کیوں فل نہیں ہو رہی؟ جگاڑ لگ رہے ہیں، پہلے بھی لگتے رہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک نہیں کئی ولاگز کیے تھے، ایک سیریز کیا تھا کہ سینئر جج صاحبان کو، جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں ہائی کورٹس میں، ان کی جگہ ان کے تیسرے چوتھے نمبر کے جونیئر جج صاحبان کو سپریم کورٹ میں لے کر جایا جا رہا ہے. اس وقت تو جو وزیر قانون تھے فروغ نسیم صاحب، وہ اس وقت کے اٹارنی جنرل نے تو بلکہ اس معاملے میں آخر میں جا کر اچھا کردار ادا کیا تھا، وہ ڈاکٹر خالد جاوید خان نے، انہوں نے اچھا کردار ادا کیا تھا. لیکن جو تھے وزیر قانون وہ اس میں ملی بھگت تھی ان کی. ملی بھگت کس چیز؟ کیونکہ اس معاملے پر پاکستان کی وکلا برادری نے بڑی تحریک چلائی ہوئی ہے. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نظر انداز کیا گیا، پشاور کے چیف جسٹس کو نظر انداز کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نظر انداز کیا، ایک بار نہیں بار بار. تو اب بھی یہ جو 4 جج لگنے ہیں نئے جن کا ایلیویشن ہونی ہے، اب بھی جو ارادہ ہے 28 جولائی کو سعید چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ 28 جولائی کو سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں پھر اپنے جو جن جج صاحبان کو اوپر لے کر جانا مقصد ہے ان کو لے کر جایا جائے گا. اور اجلاس بقول سعید چودھری صاحب کے کہ اپنا اٹارنی جنرل صاحب باہر ہیں، جسٹس قاضی فائز صاحب باہر ہیں، پچھلے اجلاس کے دوران بھی وہ نہیں تھے، وہ بھی بیرون ملک ہیں کیونکہ چھٹیاں ہیں. تو اب وہ جو نمبر ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ ہو گیا ڈسٹرب. تو اس میں جو لوگ اپنی مرضی کے یا جو جونیئرز کے اپنی مرضی کو کل اس میں واپس لے لیتا ہوں، جو جونیئرز کو سپریم کورٹ میں، جونیئر جج صاحبان کو ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کے حق والے ہیں وہ موجود ہیں، اور جو ان کے خلاف ہیں کہ جی سینیورٹی جو ہے وہ اصول ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے. تو اسی لیے پھر کہا جا رہا ہے کہ 28 کو اگر اجلاس ہوگا تو پھر یہ والا جگاڑ بھی لگ جائے گا. تو پھر بعد میں جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اپنا 17 کی اسٹرینتھ پر 4 جج صاحبان نہیں ہیں وہ آ جائیں گے، اور باقی چھٹی والا معاملہ تو ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ جی جج صاحبان لگائے نہیں جاتے. پہلے بھی بڑے عرصے تک
بڑے عرصے تک سپریم کورٹ میں 2-3 اسامیاں خالی پڑی رہیں. جسٹس جو لاہور سے تھی میرا خیال ہے عائشہ صاحبہ، ان کا آپ کو معاملہ پتہ ہی ہوگا. جسٹس منیب اختر صاحب تھے، اس کے علاوہ جسٹس مظہر صاحب تھے سندھ سے جو اوپر بھیجے گئے تھے. ان پر جو تنازع کھڑا ہوا تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا معاملہ جو اپریل سے بحران کی بات کی گئی، معیشت دیکھیں، معیشت کے متعلق اگر اس طرح کا کمنٹ اگر عدالت کے فورم سے آتا ہے تو وہ نیگیٹو جاتا ہے. پھر حکومت وقت جو ہے اس معاملے پر بات کرنے کے حق بجانب ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے ہمارے متعلق، معیشت، بحران اور یہ ساری چیزیں. تو عدالت کو تو دیکھنا ہے جو معاملہ چل رہا ہے کہ حمزہ شہباز کے ووٹ، اپنا پرویز الہی کے ووٹ ٹھیک تھے یا نہیں تھے، اس پر عدالت نے فیصلہ دینا ہے. لیکن جب اس طرح کی ایکٹیویزم آتا ہے، اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں، جیسے آپ کو یاد ہے جسٹس گلزار صاحب تھے، سابق چیف جسٹس صاحب، وہ جب اپنا پوری کی پوری گورنمنٹ کے اوپر کہہ دیتے تھے کہ جی یہاں پر بیٹھ کر گورنمنٹ کرپشن کر رہی ہے، تو اگر کرپشن کر رہی ہے تو پھر آپ ثبوت لا کر ان کو گھر بھیج دیں، تو سزا دیں. لیکن کمنٹس دینا، رائے دینا، ایک پورا جو بلاول بھٹو آج کہہ رہے تھے کہ جی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سیاسی لوگوں کو بدنام کرنے کا، تو اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی تھی، کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو معیشت کا معاملہ. دوسرا اپریل سے جو بحران کی بات کی گئی ہے، اپریل میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی عمران خان کے خلاف. مارچ میں عمران خان صاحب نے اس کو روکا تھا. 9 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر اداروں کی جو مداخلت سے یا ان اداروں کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے، مداخلت تو نہیں، اپنا کردار ادا کرنے کی وجہ سے وہ ہو گئی کامیاب. اس کے بعد عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آ گئے. اسلام آباد آنے سے عمران خان صاحب کو روکا جا رہا تھا، حکومت روک رہی تھی کہ لانگ مارچ لے کر آئیں گے، دھرنا دیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا 25 مئی کو کہ عمران خان صاحب کو آنے دو. عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر سپریم کورٹ کے احکامات کو اپنے جلوس کے نیچے رونتے ہوئے اپنا پہنچے ریڈ زون میں. ریڈ زون سے تھوڑا سا پیچھے، ان کے لوگ تو ریڈ زون میں آ گئے تھے. تو اس وقت جو پاکستان کے مناظر تھے آگے لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ پاکستان میں انارکی ہو گئی ہے. پارلیمنٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے درخت جلائے جا رہے تھے، عجیب و غریب قسم کے مناظر تھے. تو بحران تو اس وقت سنگین ہوا تھا، اور بحران میں مطلب عدالت کا حکم تھا کہ جی عمران خان صاحب آپ آئیں، آ کر آپ جلسہ کریں. H9 میں نہیں کیا عمران خان صاحب نے. پہنچ گئے سپریم کورٹ کے سامنے اور پارلیمنٹ کے سامنے، ان کے جلوس پہنچ گئے تھے. تو اگلے دن جب توہین عدالت کا معاملہ گیا تو کہا گیا کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو ہمارا فیصلہ پہنچا ہی نہ ہو، بتایا ہی نہ گیا ہو. تو بحران تو پھر بڑھتا ہے نا اس طرح کی چیزوں سے. اگر اس طرح کی رعایتیں ملیں گی تو بحران تو بڑھے گا. اچھا، پھر عمران خان صاحب جو چیز عدالت میں لے کر جاتے ہیں ان کو مطلب مل جاتا ہے، وہ جو حکومت الزام لگا رہی ہے. تو بحران تو بہرحال بڑھ رہا ہے. تو آج کا جو یہ فیصلہ ہے، اب ایک تو فل کورٹ نہ بنانے کا، اس میں اعلان کر چکی تھی حکومت. رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے دوپہر کو ہی کہہ دیا تھا کہ اگر ہمیں فل کورٹ نہ ملا تو ہم اس معاملے سے بائیک آؤٹ کر دیں گے، سپریم کورٹ کی کارروائی کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. حمزہ شہباز کی حد تک صرف نہیں کہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا بطور اتحادی پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر اس کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے. جب ہمیں سنا نہیں جا رہا، ہمارا مطالبہ نہیں مانا جا رہا، تو اس میں جو آرگومنٹ ہوئے تھے بڑے دلچسپ تھے. وہ جو آرگومنٹس میں کچھ تو میں جج صاحبان کی بات اور نماز کی بات کر گیا نا، اس میں جو عرفان قادر صاحب کے دلائل تھے، اس میں جو صلاح الدین صاحب کے دلائل تھے، وہ بڑے دلچسپ تھے، جو سوال اٹھ رہے تھے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ کیونکہ جو سماعت میں جو فیصلہ ہو چکا ہے اس پر تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن باقی جو چیزیں وہ ابھی کل پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. پہلے بھی میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ کچھ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر فل کورٹ نہ بنا تو پھر حمزہ شہباز کی بچت کم ہے. پھر کیونکہ ایک فیصلہ یہی جج صاحبان نے دیا تھا 17 مئی کا، اور اب جو کہانی ہوگی وہ دلچسپ ہوگی. تو میں سوچ رہا تھا، قانونی چیز نہیں ہے لیکن جوڑ توڑ حساب کتاب کی چیز ہے، کہ اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کا جو اعلان ہے وہ غلط ہے، اور پرویز الہی کے جو 10 ووٹ اپنا مائنس کیے گئے، نہیں گنتی میں شمار کیا گیا جن کو، تو وہ ووٹ جو ہیں وہ بحال ہو گئے اور پرویز الہی صاحب بن گئے وزیر اعلیٰ. تو پھر حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنی پرانی پوزیشن پہ بحال نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ حمزہ شہباز کے ووٹ بھی تو گنتی میں سے نکالے گئے تھے، تب جا کر یہ دوبارہ الیکشن کی نوبت آئی نا. حمزہ شہباز کو 25 ووٹ جو پی ٹی آئی سے ملے تھے، ان کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اپنا رائے آئی تھی، تشریح آئی تھی 17 مئی کی، اس تشریح کی بنیاد پر تو یہ ووٹ بھی جاتے ہیں. اگر
عدالت یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ووٹ گنے جائیں گے تو پھر حمزہ شہباز کے ووٹ پھر نہیں گنے جائیں گے، پھر حمزہ شہباز 197 پہ واپس نہیں آ جائیں گے، سوال ہے نا۔ اچھا دوسری چیز یہ جو اصل مدعا تھا جس کی وجہ سے حکومت کے وکلا، سپریم کورٹ بار اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے ریویو کا ہے، کہ آپ نے ایک فیصلہ کر دیا، اس فیصلے کے ابھی اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا 17 مئی کا، صرف اختلافی نوٹ، جو جج صاحب ایک ریٹائر ہو کر چلے گئے انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ دے دیا، آپ کا فیصلہ آ گیا، مختصر فیصلہ آ گیا، شارٹ آرڈر آ گیا، لیکن تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے اور ریویو کا فیصلہ آنے سے پہلے کس طرح اسی میٹر کو آپ دوبارہ سن کر فیصلہ سنا رہے ہیں؟ تو یہ جب آرگومنٹس جب وکلا اور یہ سارے پولیٹیکل لوگ دے رہے تھے تو میرے دماغ میں ایک بات ہے جو میں نے ٹویٹ بھی کر دی تھی کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لگ رہا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے کہ ایک بندے کو عدالت نے سزائے موت سنا دی، وہ چلے گئے اپیل میں یا ریویو میں، لیکن عدالت کا استدلال ہے کہ نہیں، عدالت کا آرڈر ہے کہ نہیں، ریویو اور اپیل شبیل بعد میں ہوگی، بعد میں سنیں گے، پہلے اس کو سزا پر عمل درآمد کراؤ، یعنی بندہ پھائے لگ جائے اس کے بعد اپیل سنی جائے گی۔ یہی کہا جا رہا تھا کہ یار اگر کل کو ریویو میں عدالت اپنے فیصلے کو اپنا کرتی ہے، نظر ثانی کرتی ہے، عدالت اپنے فیصلے کو واپس لیتی ہے، اپنی تشریح کو دوبارہ مناسب کر کے پیش کرتی ہے، تو پھر اب تک جو کچھ ہوتا رہا پنجاب میں اس کا ذمہ دار کون، اس بحران کا ذمہ دار کون جس کا کہا گیا کہ جی بحران ہے پنجاب میں؟ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب کا بحران جو ہے، پنجاب میں جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے تو ان سے حلف لینے سے انکار کر رہے تھے پرویز الہی صاحب، ان سے حلف لینے سے اپنا ان کا اجلاس، وزیر اعلیٰ کا اجلاس الیکشن ہونے نہیں دے رہے تھے پرویز الہی صاحب، عدالت کے حکم پر الیکشن ہوا، گورنر حلف نہیں لے رہے تھے، صدر حلف کے لیے نمائندہ نہیں مقرر کر رہے تھے، تو بحران کہاں سے پیدا کیا جا رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ بحران پیدا کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ وہ جو عدالت میں ہی آرگومنٹ ہوا تھا کہ آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو فیصلہ دیا تھا، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ آئین کے ساتھ فراڈ کیا گیا، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی تحریک عدم اعتماد والا معاملہ جو 3 اپریل کا تھا، آپ نے ہی کہا تھا کہ جی آئین کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، تو فراڈ کرنے والی جماعت کو آپ انصاف دے رہے ہیں، یہ بھی بات آئی سامنے۔ تو بحران کس نے پیدا کیا؟ جو مجھے سب سے زیادہ چیز لگی جج صاحبان کے ریمارکس میں کہ بحران اپریل سے چل رہا ہے، تو بحران کریٹ کون کر رہا ہے؟ سارا کچھ گراؤنڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ بھئی ایک حکومت بنی ہے آئینی طریقے سے، آپ عوامی طاقت کے ساتھ اس حکومت کو بھیج سکتے ہو، بھیجو، باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں حلف نہیں لینے دیں گے، ایوان صدر جو یہاں تک کہ امریکن سفیر کی وہ جو ہوتی ہے وہ دستاویزات تک وہ تک نہیں لے رہے تھے۔ تو بہرحال اب دیکھیں کل معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اب دوسرا معاملہ ہے کور کمانڈر کانفرنس کا، آج ہی ہوئی، آج سپریم کورٹ میں، ایک طرف سپریم کورٹ اسلام آباد چاہ رہا ہے دستور پر، دوسری طرف GHQ میں اجلاس چل رہا تھا، دونوں کا کوئی تعلق ہوگا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا، میں سیاسی تھیریز نہیں بناتا، لیکن پاکستان میں اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے ضرور اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے ساتھ، کیونکہ عدالت کے اندر معاملہ سوال آئینی تھا، سوال قانونی تھا، لیکن ہے تو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، وہ اس کا اثر تو سیاست پر پڑے گا۔ اگر کل حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھا جاتا ہے تو بھی ظاہر ہے بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی، اگر حمزہ شہباز کو ہٹا دیا جاتا ہے اور پرویز الہی کو رکھا جاتا ہے تو اس سے بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو ہے تو سارا کچھ پولیٹیکل، تو کہا یہ جا رہا تھا، کیونکہ پھر نرم مداخلت، سخت مداخلت کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، بلکہ وہ آج جو اتحادیوں نے پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کے گلے شکوے کیے کہ نہیں کچھ لوگ تو ہیں آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور بلکہ سہولت کاری کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کو بھی نتھی کیا جا رہا تھا اس سارے معاملے کے ساتھ۔ مجھے نہیں لگتا کہ کور کمانڈر کانفرنس جو اعلامیہ آیا ہے ملکی سیکورٹی کی صورتحال، اندرونی اور بیرونی خطرات جو ہے ملک کو، اس کے متعلق کوئی فیصلے ہوئے ہیں۔ پریس ریلیز پر ہم کرتے ہیں اعتبار، یعنی اسی وہ جو پریس ریلیز ہے اس معاملے کو اسی حد تک رکھتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں جو چل رہی ہیں چیزیں کہ کس طرح اس کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے۔ اچھا جب آخری چیز بڑی دلچسپ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھی، عمران خان صاحب کو بقول ان کے اربوں روپے کے فنڈز اکٹھے کر کے دینے والے محسن بیگ صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے نیا۔ محسن بیگ صاحب کو عمران خان نے گرفتار بھی کروایا تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر کا کرایہ اسلام آباد میں کہیں ان کا گھر ہوا کرتا تھا، 8 سال تک امریکن قونصلیٹ ادا کرتا رہا ہے، 8 سال۔ تو جب ان سے حیرت میں پوچھا گیا کہ عمران خان کے گھر کا کرایہ، وہ کہہ رہے تھے جی بڑا امریکی، وہ کہہ رہا ہے کہ جی امریکی سازش، خود امریکہ اس کو پالتا رہا ہے۔ یہ محسن بیگ کہہ رہے ہیں، ان کے دوست تھے محسن بیگ، عمران خان صاحب کا خرچہ اٹھاتے رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب
کہ گھر کا کرایہ امریکہ دیتا رہا ہے اور آج یہ امریکی سازش پر کی باتیں کر رہا ہے اور لوگوں کو بہکا رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا, ڈان ٹی وی پر انہوں نے بات کی ہے, ڈان ٹی وی کا ایک پروگرام تھا اس میں, تو ان سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ یہ کیسے دعویٰ کریں, انہوں نے کہا کہ جی میں دعویٰ کر رہا ہوں, میرے پاس ثبوت ہیں, عمران خان صاحب کو کہیں میرے اوپر مقدمہ کریں, مجھے سو کریں, میں ثابت کروں گا عدالت میں. تو یہ اتنا بڑا الزام عمران خان صاحب کے سر پر لگا ہے. وہ عمران خان صاحب جو روزانہ قوم کو یہ درس دے رہے ہیں, قوم کو خطاب دے رہے ہیں, خطاب کر رہے ہوتے ہیں, روزانہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں امریکی غلامی نامنظور, ان کے اوپر اب یہ الزام آ گیا کہ وہ امریکی ایجنٹ ہے. اب الزام لگانے والوں کو ثابت کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ الزام آپ اتنے بڑے لیڈر پر الزام لگائیں اور پھر لگا کر کہیں کہ نہیں سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی. نہیں, ثابت کرنا ہوگا, لیکن الزام لگایا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.